السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص عاشورہ کے دن اپنے اہل و عیال کے لیے وسعت اختیار کرے گا، اللہ تعالی پورے سال اس کے لیے وسعت عطا فرمائے گا، یعنی برکت عطا فرمائے گا۔ حوالہ شعب الایمان صفحہ نمبر 333، حدیث نمبر 3514۔ سوال یہ ہے کہ کیا محرم الحرام کے مہینے میں 1 محرم سے 10 محرم تک مچھلی، گوشت، انڈا کھا سکتے ہیں یا نہیں؟ اس کے علاوہ بہت سے لوگ محرم کے مہینے میں شادی نہیں کرتے ہیں، نئے کپڑے نہیں پہنتے ہیں، 10 محرم کو پورے دن فاقہ کرتے ہیں، نہ روٹی پکاتے ہیں نہ جھاڑو دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی الگ الگ علاقوں، الگ الگ جگہوں کے حساب سے اور بھی بہت ساری رسومات اس مہینے میں لوگوں نے اپنا رکھی ہے۔ کیا مسلمانوں کو اس پر عقیدہ رکھنا چاہیے؟ آج کی اس ویڈیو میں بالکل قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم ان تمام باتوں کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ جس حدیث پاک کو آپ نے شروع میں سنا ہے، اس میں جو وسعت کا ذکر ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اچھے اچھے کھانے پکائے جائیں۔ حدیث پاک میں گوشت کو تمام کھانوں کا سردار کہا گیا ہے، تو اس حدیث پاک سے ہمیں یہ اشارہ ملتا ہے کہ 10 محرم کو مچھلی، گوشت، مرغا، بکرا وغیرہ کھانا نہ صرف جائز ہے بلکہ بہتر اور برکت کا سبب ہے۔ حضرت علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ بال بچوں کے لیے 10ویں محرم کو خوب اچھے اچھے کھانے پکائے جائیں تو انشاءاللہ تعالی پورے سال گھر میں برکت رہے گی۔ ایک بات یاد رکھیں، جس چیز کا کھانا پینا اسلام میں حرام ہے تو وہ ہمیشہ کے لیے حرام ہے، جیسے مردار یا خنزیر کا گوشت، شراب پینا، یہ سب چیزیں حرام ہے تو ہمیشہ کے لیے حرام ہے۔ اور جس چیز کا کھانا اسلام میں حلال ہے وہ چیز ہمیشہ کے لیے حلال ہے۔ ایسا نہیں کہ کسی خاص دن میں کھانا حرام ہو جاتا ہے اور باقی دنوں میں جائز ہو جاتا ہے۔ حلال جانور کا گوشت، مچھلی، انڈا وغیرہ اسلام میں حلال ہے، بالکل جائز ہے، تو یہ ہمیشہ کے لیے حلال ہی رہے گا، چاہے وہ محرم کا مہینہ ہو یا کوئی اور دوسرا مہینہ ہو۔ اور اسلام میں جو چیزیں جائز ہیں، اگر کوئی مسلمان ان چیزوں کو ناجائز اور حرام سمجھے تو یہ اپنی طرف سے گڑھنا ہے اور اس کا بہت زیادہ بڑا گناہ ہے۔ اور میں تو کبھی کبھی یہ سوچتا ہوں کہ جن باتوں کو علماء کرام، مفتیان کرام چیخ چیخ کر مسجدوں سے، اسٹیجوں سے برسوں سے بیان کرتے آ رہے ہیں، مگر وہ باتیں لوگوں کے دماغ میں نہیں بیٹھتی، ان باتوں پر عمل نہیں کرتے۔ لیکن جو باتیں نہ کتابوں میں لکھی ہے نہ کسی عالم نے بیان کی ہے، پھر بھی وہ باتیں لوگوں کو ایسے یاد ہو جاتی ہے جیسے رٹ کر انہوں نے سبق یاد کر لیا ہو۔ اسی وجہ سے علامہ اقبال کہتے ہیں کہ حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی۔ اچھا، کچھ لوگ اس میں یہ کہتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا، بڑے بوڑھے محرم میں یہ سب کام نہیں کرتے تھے، تو کیا وہ لوگ پاگل تھے؟ یہ تو ایسا ہی ہو گیا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کو دین کی دعوت دی تو انہوں نے کہا ہم اپنے باپ داداؤں کے دین کو کس طرح چھوڑ سکتے ہیں؟ تو اس طرح کی باتوں کا سوچنا، ان پر عقیدہ رکھنا، یہ سب بے وقوفی ہے، جہالت، نادانی اور دین سے دوری ہے۔ اور دوسرا جو سوال ہوا کہ محرم کے مہینے میں نکاح کرنا کیسا ہے، تو دیکھیں اس کے حوالے سے حضور سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ نکاح کسی مہینے میں منع نہیں ہے۔ حوالہ فتاوی رضویہ جلد 11 صفحہ نمبر 266۔ تو خلاصہ کلام یہی ہے کہ محرم الحرام کے مہینے میں گوشت، انڈا، مرغا، مچھلی کھانا اور شادی بیاہ کرنا، نئے کپڑے پہننا، یہ سب جائز ہے۔ جو عوام میں جو باتیں پھیلی ہوئی ہے یہ باتیں بالکل من گھڑت ہے، اس پر اپنا عقیدہ نہ رکھیں۔
امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی. آپ اپنے دوستوں احباب تک اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں. اگر آپ کا بھی کوئی سوال ہو تو کمنٹس میں لکھ کر ضرور ہم سے پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب بالکل قرآن و حدیث کی روشنی میں دیا جائے گا. اور آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں تاکہ مزید اسلامی مسائل کی مستند جانکاری حاصل کر سکیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.